السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول رنجش قلب از قلم ہم نہان، ایپیسوڈ نمبر 11۔ کل مہندی کا فنکشن تھا، لیکن گھر پر آج بہت رونق تھی۔ مہمان بھی کچھ آگے تھے۔ حورالعین کی بھی آج پہلی آف تھی۔ سب نے آج مایوں کی رسم کرنے کا سوچا تھا۔ حورالعین اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ حسین تو وہ تھی ہی، مگر اس پاؤں تک چھوتے مسٹرڈ فراق جس کا گہرا اچھا خاصا تھا، اس کے چہرے پر دلکشی کے مزید رنگ بکھیر دیے تھے۔ بالوں کی فرنٹ سے بریڈ بنائے، پیچھے سے سارے بال چٹیا میں مقید تھے۔ مسٹرڈ کلر کا ہم رنگ دوپٹہ جس کی کونیوں پر گرین کلر کی لیس لگی ہوئی تھی، فرنٹ پہ اچھے سے پھیلا کر سر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ کلائیاں گرین کلر کی کچی چوڑیوں سے بری ہوئی تھی۔ پاؤں میں گرین کلر کا ہی خصہ پہنا تھا۔ بانو بیگم تو اپنی بیٹی کا اتنا حسین حسن دیکھ کر اس کی نظر اتار گئی تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد اس نے پلکوں پہ مسکارا لگایا، جس سے اس کی آنکھیں مزید بڑی اور روشن دکھنے لگیں۔ اس نے صرف ہلکا سا بلش آن لپسٹک لگائی تھی، کیونکہ آج گھر کے ہی لوگ ہونے تھے اور کل مہندی کے فنکشن میں اس نے پارلر سے تیار ہونا تھا۔ ابان آج آفس گیا تھا، لیکن کل سے اس نے بھی ایک ویک کی آف لے لی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ رخصتی کے بعد ہنی مون پر بھی جاتے، کیونکہ اس کی حورالعین اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، اس کی محبت پہ اعتبار نہیں کرتی تھی، تو وہاں جا کر انہیں زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کو ملتا، اور ابان اسے اپنے پرعمل سے بتاتا کہ حورالعین صرف اس کی محبت نہیں، اس کا جنون بھی ہے۔ لیکن حورالعین کے ہاؤس جاب تھی اور اسے ایک ویک سے زیادہ آف نہیں ملنی تھی۔ ابان نے ہاسپٹل سے خود بھی کنفرم کیا تھا، اور ابان کو اس کے کیریئر کی پرواہ سب سے زیادہ تھی۔ تبھی یہ شادی کا ہر دن ابان کے لیے بے حد ضروری تھا کہ وہ حورالعین کو اپنے قریب کر کے اسے اس کی اہمیت سے آگاہ کرے۔ البتہ شایان نے جانا تھا آفس، سوائے مین فنکشنز کے 3 دن۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زینیا کو وہ 3 دن کی آف دے دے، کیونکہ اپنی غیر موجودگی میں وہ زینیا کے معاملے میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ مغرب کے بعد فنکشن سٹارٹ ہوا۔ گھر کے لان میں ہی ساری ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ لڑکوں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ بٹھا کر رسم کی گئی۔ فلک نے بھی مائیوں کے فنکشن کے حساب سے فراق پہن رکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سبھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ اس گھر کی پہلی شادی تھی۔ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ ابان اور حورالعین کی انٹری ہوئی۔ دونوں کو رسم کے لیے بٹھایا گیا۔ حورالعین بس خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ابان تو صرف مائیوں کے فنکشن پہ اس کے دلکش سراپے کو دیکھ کے قائل ہوا تھا۔ جب بارات ہونی تو یقیناً اس کے دو آتشہ روپ نے قیامت ڈھانی تھی۔ اسے ہینڈل کرنا تو مشکل ہونا تھا، لیکن ابان نے اچھے سے سوچ رکھا تھا کہ کیسے اس کے حسن کو اس نے خراج بخشنا ہے۔ رسم کے بعد ڈولکی سٹارٹ ہوئی۔ شایان جو کبھی ڈولکیوں کی جان ہوا کرتا تھا، اس وقت اپنی دلربا کی انجانی فکر میں گل رہا تھا۔ جب زینیا یونیورسٹی چھوڑ کر گئی تھی تب سے اس نے گانے گانا چھوڑ دیا تھا۔ بھائی کچھ تو شروع کریں، میں آپ کے ساتھ ساتھ گاتی ہوں۔ فلک نے اسے گھٹنا مارا تھا۔ وہ سب نیچے کارپٹ پر بیٹھے تھے۔ دادو بھی اپنی ویل چیئر پر وہیں لان میں موجود تھیں۔ بھائی یہ لڑکیوں کا کام ہے ڈولکی وغیرہ، تم لوگ گاؤ۔ شایان نے شانے اچکائے۔ بھائی فلک کی ہٹی تھی۔ اب ابان بھائی کی شادی پر ایسا کر رہے ہیں نا، دیکھنا ہم آپ کی شادی پہ پورا بدلہ لیں گے آپ سے، فلک نے اسے دھمکی دی۔ اور فلک میڈم میں شادی کر ہی نہیں رہا تو آپ کا بدلہ ادھورا ہی رہ جائے گا۔ شایان نے فلک کے ماتھے پر آئے انگلیوں سے ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ فلک نے مصنوعی غصے سے اپنی ناک سکیڑی۔ شایان یہ اپنے روگ فی الحال سائڈ پہ رکھو اور میرے بیٹے کی شادی پہ رونق لگاؤ، عالیہ بیگم نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کی زندگی نے جینا کب سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ماں تھی، اب اس کی مصنوعی ہنسی کو پہچانتی تھی، لیکن اب ایک عرصہ ہو چکا تھا اس بات کو۔ ان کے مطابق شایان کو اب موو آن کرنا چاہیے تھا۔ ہاں شانو میرا بیٹا، اپنی دادو کے لیے گا دے۔ دادو نے اسے پکارا تو ان کی بات سنتے شایان کو اب غیرت سی آئی تھی، جیسے
زینیا کے ہسبینڈ کے بارے میں اسے جب سے پتہ چلا تھا وہ بہت ڈسٹرب سا ہو گیا تھا۔ پہلے اسے صرف ایک حسرت تھی کہ وہ اس کی نہیں کسی اور کی ہے، لیکن اب جب سے اسے زینیا کی اتنی سی عمر میں سہی گئی تکلیفوں کا پتہ چلا تھا، اس کی مشکل زندگی کا پتہ چلا تھا، اس کا سارا سکون چھن گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے زینیا کی زندگی کو آسان کر دے۔ لون میں بیٹھا ہر شخص اس کا منتظر تھا، تبھی وہاں پہ اس کی سریلی آواز گونجی، ذرا ڈھولکی بجاؤ گوریو، میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو، شرماؤ نہ لگا کے مہندی، ذرا تالیاں بجاؤ گوریو، یہ گھڑی ہے ملن کی ایک سجن سے سجن کی، یہ گھڑی ہے ملن کی ایک سجن سے سجن کی، گیت ایسا کوئی گاؤ گوریو، ایسی ڈھولکی بجاؤ گوریو، ذرا ان کی بھی چال دیکھ لو، آج ان کو بھی نچاؤ گوریو، یہ گھڑی ہے ملن کی ایک سجن سے سجن کی، یہ گھڑی ہے ملن کی ایک سجن سے سجن کی، ایسا ہوگا ناچ گانا جھوم اٹھے گا یہ زمانہ، آج تم بھی آزمانا ہر ادائے دل برانا، ذرا جلدی سے گاؤ گوریو، کوئی آئینہ تو لاؤ گوریو، انہیں ناز سے ہے بہت خود پر ان کو آئینہ دکھاؤ گوریو، یہ گھڑی ہے ملن کی ایک ساجن سے ساجن کی، یہ گھڑی ہے ملن کی ایک سجن سے سجن کی۔ سب نے ہی شایان کا ساتھ دیا تھا اور اچھی خاصی محفل لگ گئی تھی۔ بیچ میں ان لوگوں نے لڈی بھی ڈالی۔ آبان نے بھی ساتھ دیا لیکن حورالعین وہیں اسٹیج پر بیٹھی رہی تھی۔ آسم کی اس وقت بس نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہی سب سے لیٹ ڈیوٹی سے آیا تھا اور پھر فنکشن شروع ہونا تھا تو وہ ذرا بھی ریسٹ نہیں کر سکا تھا۔ کل مہندی والے دن بھی اس نے جانا تھا۔ بارات اور ولیمے کی ہی چھٹی ملی تھی اس کو۔ شایان نے بھی کل آفس جانا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ زینیا کو وہ 2 دن کی آف دے دے گا تاکہ اس کے بغیر کوئی مسئلہ نہ پیش آئے اسے۔ آفس میں کسی سے زینیا کی دوستی نہیں ہوئی تھی اور جتنا شایان اسے فیور کرتا تھا سب صرف حسد ہی کرتے تھے اس سے۔ 12 بجے کے قریب سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ آسم تو فوراً ہی چلا گیا لیکن آبان اور شایان ضروری سامان سمیٹ رہے تھے کیونکہ لون میں سیٹ اپ تھا اور بارش کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ حورالعین نے روم میں آ کر چینج کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ فلک نے کل سے کالج نہیں جانا تھا اور وہ سیدھا روم میں آ کے اپنے فون سے لگ گئی۔ اس نے ابھی چینج بھی نہیں کیا۔ وہ اس لڑکے کو ویڈیو کال کر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس دوران سب کچھ ہی آپ کو صحیح لگنے لگتا ہے۔ فلک کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو بس دوستی سے آگے کا سفر کر رہی تھی جو کے لیے اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اسے آگے پتہ چلنا تھا۔ صبح 8 بجے کے الارم سے شایان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے صاف نمایاں تھا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے زینیا کے لیے آفس جانا تھا۔ وہ جلدی سے شاور لیتے بنا ناشتہ کیے ہی نکلا تھا۔ گھر پر سب سو رہے تھے کیونکہ آج ہال کا فنکشن تھا تو سب نے کافی تھک جانا تھا۔ شایان آفس آیا تو اس نے زینیا کو اپنے آفس میں بلایا اور دونوں کے لیے ناشتہ منگوایا۔ السلام علیکم، زینیا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، آئیں بیٹھیں۔ ہمیشہ کی طرح شایان اس کی آمد پر کھڑا ہوا تھا۔ زینیا نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں لالی چھائی ہوئی تھی، وہ رف ٹف سا تیار تھا۔ اتنے میں ملازم ناشتہ لے کر آئے تو شایان نے وہ آج سائڈ پہ موجود ٹوسٹر صوفے کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھوایا۔ روز وہ صرف کافی ہی پیتا تھا، وہ ناشتہ صرف اس کے لیے منگواتا تھا، لیکن آج اسے بھی بھوک لگی تھی۔ شایان نے صوفے پر بیٹھتے اسے بھی آنے کے لیے کہا۔ صوفہ قدرے چھوٹا تھا۔ زینیا پہلے کنفیوز ہوئی لیکن پھر سمٹ کر ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ شایان کے آفس میں بلا اجازت آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی، تبھی وہ مطمئن سے انداز میں کھانا شروع کر گیا۔ کھائیں نا آپ بھی، زینیا کو نہ کھاتے دیکھ کر شایان نے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے بائٹس لینے لگی۔ شایان کا بس چلتا تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، اسے ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ شایان کو اینا کا نام نہیں پتہ تھا، لیکن نہ چاہتے بھی وہ اس کے بارے میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اینا؟ ہاں اینا بالکل ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی کیونکہ سارا دن تو اینا بابی کے پاس ہوتی تھی۔ رات کو بھی وہ غنودگی میں ہی رہتی تھی، جس سے وہ پریشان تو ہوتی تھی لیکن سارا دن کی اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی خود بھی آنکھ لگ جاتی تھی اور صبح پھر وہی روٹین۔
عجیب سی وابستگی سی محسوس ہو رہی تھی شایان کو اینا سے۔ بن باپ کی بیٹی تھی وہ۔ وہ کافی چھوٹی تھی اس پک میں جو شایان نے دیکھی تھی، اور زینیا نے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ 6 ماہ پہلے کی بتائی تھی، یعنی اینا کی پیدائش اس کے باپ کی موجودگی کے بغیر ہوئی تھی۔ کتنا مشکل ہوا ہوگا نا زینیا کے لیے سب۔ اور زینیا خود بھی آفس آتی تھی تو وہ بچی تو ایک قسم کا باپ اور ماں دونوں کی ہی محبت سے محروم تھی۔ آپ اسے اپنی امی کے پاس چھوڑ کر آتی ہیں؟ شایان کے سوال نے زینیا کو افسردہ کر دیا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کی امی بھی اب نہیں رہی تھی؟ نہیں، اپنی بابی کے پاس۔ اس نے سر جھکائے کہا۔ شایان کو اجنبا سا ہوا، کیونکہ اگر زینیا کی بابی وہ عورت تھی جو اس دن دروازے پر آئی تھی تو وہ کسی صورت اتنی چھوٹی بچی کی ذمہ داری کے لائق نہیں تھی۔ آپ 2 دن کی آف کر لیں، میں بھی آفس نہیں ہوں گا 2 دن، اور آپ اپنی بیٹی مطلب اینا کے ساتھ وقت گزار لینا، وہ کھانا کھاتے دوران بولا۔ زینیا اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرتی تھی، ہمیشہ جو وہ پوچھتا تھا اس کا جواب دیتی تھی۔ لیکن شایان 2 دن آفس کیوں نہیں آئے گا؟ اسے کنسرن فیل ہوا۔ اس نے پوچھا چاہا تبھی شایان پھر سے بول اٹھا۔ آبان بائی ہے نا، ان کی شادی ہے، کل بارات ہے اور پرسوں ریسیپشن۔ انہوں نے اپنے آفس کے کافی لوگوں کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ میں پھر نہیں آ سکوں گا 2 دن، اس لیے آپ بھی آف ہی کر لیں۔ اس کی بات پر زینیا نے اپنی گھنی پلکوں کی جالر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تھا وہ شخص جو اس کے ساتھ صرف اچھے سے رہنا جانتا تھا، بنا کسی رشتے، بنا کسی تعلق کے؟ وہ جتنا ہو سکتا تھا اس کے لیے کر رہا تھا۔ شایان نے اچھے سے ناشتہ کیا اور اب اپنی کافی لیے صوفے سے اٹھ گیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اینا کے لیے کچھ لینا چاہتا ہوں، مطلب آپ گفٹ سمجھ لیں اسے۔ بے شک، اس نے کافی کے سپ لیتے جیسے اس سے اجازت مانگنا چاہی۔ نہیں، برا ماننے کی تو بات نہیں، لیکن میں گھر پر کیا بتاؤں گی؟ زینیا نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے کہا۔ آپ اپنا بتائیں، گھر والوں کی خیر ہے، اگر آپ کہیں گی تو میں گھر والوں کے لیے بھی کچھ لے لیتا ہوں۔ شایان کی آنکھوں میں شرارت چھلکی تھی، جو زینیا نے اتنے دنوں میں آج پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ نہیں نہیں، بس اینا کے لیے ہی کافی ہے، زینیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جس کا ری ایکشن دیکھتے آفس میں شایان کا کہکا گونجا تھا۔ شایان زینیا کو ساتھ لیے مال آیا کیونکہ اسے خود تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ بچوں کی شاپ میں آ کر شایان نے زینیا سے اینا کی ایج پوچھی، جو اس نے 4 ماہ بتائی۔ شایان نے وہاں موجود ہیلپر سے 4 ماہ کی بچی کے لیے کچھ ڈریسز، شوز اور ہیئر اسپریز منگوائے، اور پھر وہ اپنی پسند کے مطابق کافی کچھ ڈن کرتے لیتا گیا۔ زینیا تو بس خاموشی سے اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ شایان نے واپسی پہ اسے گھر ڈراپ کیا کیونکہ آفس میں اتنا کوئی کام تھا ہی نہیں۔ زینیا کو ہر روز دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی شایان کو کہ وہ زینیا کو جاتا دیکھتے سوچنے لگا کہ اب 2 دن اسے اس کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ بارات کا دن۔ شایان اور آسم صبح جلدی اٹھے تھے کیونکہ بہت کام تھے آج۔ دولہے کو انہوں نے سونے دیا تھا دیر تک، کیونکہ آج رات دولہے میاں نے جاگنا ہی تھا۔ دوپہر کے ٹائم ہورالین اور فلک کو شایان پولر ڈراپ کر کے آیا۔ وہاں سے انہیں مغرب کے ٹائم پک کرنا تھا اس نے۔ واپس آتے لڑکے خود بھی تیار ہوئے، انہوں نے اپنے لیے سٹائلسٹ گھر ہی بلایا ہوا تھا۔ ابان نے آج ڈارک میرون شیروانی پہنی تھی، جو کہ ہورالین کے لہنگے کے ساتھ میچنگ کی تھی۔ بہت بڑے مارکی میں ان کی بارات کا فنکشن ہوا۔ رائل سٹینڈرڈز کے فوٹو سیشن اور کئی رسموں کے بعد وہ لوگ گھر واپس آئے۔ رخصتی صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک تھی، لیکن ہورالین بانو بیگم اور آسم سے ملتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ اسے اپنے بابا کی بھی آج بہت یاد آئی تھی۔ ابان اپنی سجی ہوئی کار میں ہورالین کو لے کر اکیلا آ رہا تھا۔ ہورالین ہلکی سسکیاں برتی مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جس سے اب ابان کو غصہ آ رہا تھا، لیکن ابان نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ روم میں جا کر ایک ہی بار اس سے بات کرے گا، کیونکہ فی الحال تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابان اسے زبردستی رخصت کر کے لے جا رہا ہے۔ وہ مسلسل اس کے وجود سے نظریں بھی چرا رہا تھا، کیونکہ اس وقت ہورالین کو خود اندازہ نہیں تھا کہ دلہن بن کر اس پر کتنا روپ چڑھا ہے۔ گھر پہنچ کر ان کا گرینڈ ویلکم ہوا۔ شایان اور آسم نے فائر ورکس ارینج کر رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ بیگم ہورالین کو ابان کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مسحور خوشبو اور کمرے میں جلتی کینڈلز نے کمرے کا ماحول معنی خیز بنا دیا تھا۔ ہورالین گھونگھٹ ڈالے ابان کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھے اور ابان کے آنے سے پہلے ہی چینج کر کے ایزی ہو جائے۔ اس کی کمر اس وقت اکڑ چکی تھی اور ہیوی جھمکوں سے اس کے کان دکھ رہے تھے، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابان کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی،
میاں بیوی کے تعلق کو پیچیدگیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ ابان کسی صورت بھی آج اپنا حق لیے بغیر نہیں رہے گا، کیونکہ ابان 3 سال پہلے اس کی مرضی مان کر رخصتی ڈیلے کر گیا تھا، لیکن اب سے صرف ابان کی مرضی چلنی تھی۔ ابان روم میں آنے لگا تو فلک نے اس کا راستہ روک کر رسم کی اور اچھی خاصی رقم بٹوری۔ ابان خوش تھا کہ آج اور وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا تاکہ اپنی ظالم حسینہ کے روبرو ہو سکے۔ ہینڈل گھماتے ابان کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھے وجود نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی۔ روم کو لاک کرتے وہ قدم با قدم چلتا بیڈ کے نزدیک آیا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی۔ اب وہ بلیک کرتا پاجامہ میں تھا۔ ابان کے قدموں کی چاپ سنتے حور العین الرٹ ہوئی تھی۔ مہندی سے سجی ہتھیلیوں میں نمی آنے لگی تھی۔ وہ نروس تھی اور یہ نیچرل تھا۔ ہر لڑکی ہی اس رات کو لے کر بہت گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے۔ ابان نے اس کے پاس بیڈ پر جگہ بناتے بیٹھا۔ کمرے کا ماحول جیسے اس کے خواص طلب کر رہا تھا۔ اس کی نزدیکی پہ حور العین خود میں سمٹی۔ ابان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے باری باری اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ حور العین کے ہاتھوں کی نمی سے اسے اندازہ تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ رنجش قلب از قلم ہم نہان ایپیسوڈ نمبر 12 پورب اسپیشل۔ السلام علیکم۔ ابان نے حور العین کو سلام کرتے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ اس کی قیامت برپا کرتے حسن کو دیکھتے ایک گہری سانس لے گیا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا کہ اسے خدا نے اتنی حسین بیوی دی ہے۔ حور العین اپنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے سر ہلا کر بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ ابان نے تھوڑا آگے ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ ابان کے عمل پر حور العین اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے ماتھے سے ہٹتے ابان نے اب باری باری اس کی بند آنکھوں کو چوما۔ اس کے دائیں آرس پر لب رکھتے وہ کچھ لمحے ویسے ہی سچل رہا۔ اس کی تپش زدہ سانسیں حور العین کو اپنے ہونٹوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابان خود پہ کنٹرول کھوتا وہ اس سے پیچھے ہوا۔ ابان نے نہایت نرمی سے حور العین کی نتھ کو اس کی ناک سے آزاد کیا۔ وہ کب سے اس کے ہونٹوں کو چھوتی ابان کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ تم آج بہت حسین لگ رہی ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم پر دلہن بن کر اتنا روپ آئے گا۔ خوبصورت تو تم ہمیشہ سے ہی ہو، لیکن آج کچھ الگ بات ہے۔ ابان نے اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے کہا، جن پر جھکنے سے اس نے خود کو باز رکھا ہوا تھا۔ حور العین نے ابان کی گمبھیر لہجے کو سنتے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کا حسن قیامت ڈھا رہا ہے۔ ابان کی نظر اس کے گلے پر گری جہاں ہلکی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ ابان نے اس کا چوکر ہار ہلکا سا ہٹا کے دیکھا تو اسے ہلکا سا زخم نظر آیا جو ہار کی نوک مسلسل لگنے کے باعث بن گیا تھا۔ اس کے گلے کا چوکر ہار اتارنے کے لیے ابان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اسے سمجھ آئی کہ پہلے تو اسے دوپٹہ اتارنا پڑے گا اور باقی کی جیولری بھی۔ اس کے ہاتھ اپنی گردن پر محسوس کرتے حور العین کے اندر ایک سنسنی سی دوڑی تھی۔ میں خود کر لوں گی، حور العین نے اس سے ذرا پیچھے کو کھسکتے ہوئے کہا تو ابان نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا۔ ابان فوراً بیڈ سے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھامتے حور العین کو بھی کھڑا کر گیا۔ وہ مشکل سے اپنا لہنگا سنبھالتے اٹھی تھی۔ ایک دم زمین پر قدم رکھتے اس کو اپنے پیروں پر درد اٹھتا محسوس ہوا۔ سارے فنکشن میں ہیل پہننے کی وجہ سے اس کے پیر اب دکھ رہے تھے۔ ابان اسے اپنے ساتھ لاتے ڈریسنگ سامنے رکھے اسٹول پر بٹھا گیا اور ایک ایک کر کے پنز اتارتے اس کے وجود کو دوپٹے سے آزاد کر گیا۔ اس کے جھمکے ماتھا پٹی اتارتے سائڈ پر رکھی، پھر کچھ یاد آنے پر ایک جھٹکے سے اس سے پیچھے ہٹا، لیکن ایک لمحے بھی اس کے قیامت برپا وجود پر اپنی نظریں پڑنے نہیں دیں۔ حور العین نے شیشے میں پڑتے عکس پر ابان کو دیکھا جو اب اپنے بالوں سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ ابان نے اسے کیسے اچانک چھوڑ دیا۔ تم چینج کر لو، آرام سے میں ذرا وضو کر لوں۔ حور العین کو لگا کہ جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے اپنی گردن موڑتے حیرانی سے ابان کو دیکھا جو اب سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ حور العین وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگی جو اس نے سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں۔ 5 منٹ بعد ابان ٹراؤزر شرٹ پہنے وضو کر کے باہر آیا تو حور العین وہاں سے اٹھتی ڈریسنگ میں گھس گئی۔ ابان نے جائے نماز بچھائی اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ حور العین نے ڈریسنگ میں جاتے ایک نظر مڑ کر اس پر ڈالی۔ وہ ابان کے اس عمل پر خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ اس کے شوہر نے ابھی تک اس کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا۔ یکدم اسے
آبان کے الفاظ یاد آئے۔ You should be proud of yourself, as you are my love, my heartbeat and my everything. اس وقت اسے فخر ہی محسوس ہو رہا تھا، وہ یک ٹک اسے نیت باندھتا دیکھتی گئی۔ نظریں آبان سے ہٹانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اس لہنگے میں دکھتے پاؤں کے ساتھ مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ اورلین نے ڈریسنگ میں جاتے دروازہ بند کیا اور سب سے پہلے اپنا ڈریس چینج کیا۔ اس وقت اسے یہ ڈریس بہت چبھ رہا تھا۔ ڈریسنگ میں اس کے لیے سلک کا نائٹ سوٹ پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ پہنتے اپنا میک اپ صاف کیا۔ اس نے اپنا ہیئر سٹائل ابھی تک نہیں کھولا تھا، کیونکہ اس میں جتنی پنس لگی ہوئی تھی اس کے بازو تھک گئے تھے اتارتے اتارتے۔ وہ تقریباً 20 منٹ بعد باہر آئی، تب بھی آبان دعا ہی مانگ رہا تھا۔ ہورلین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھتے اپنے بالوں میں لگی پنس ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنے لگی۔ دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھ چہرے پر پھرتے آبان جائے نماز فولڈ کر کے سائڈ پر رکھتا ہورلین کے پاس آیا اور ایک دم ہورلین کا رخ اپنی جانب کیے اس کے اوپر پھونک مار گیا۔ ہورلین نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری تھا، جس نے آج تمہیں میری دسترس میں بھیجا ہے۔ آبان اس کے ماتھے کو ہولے سے چومتے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن سے گزارتے اس کے سر کو اس کے بالوں سے تھام گیا۔ گرفت کافی نرم رکھی تھی اس نے۔ آبان تھوڑا اور جھکنے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا۔ آبان کے لمس میں نرمی تھی، لیکن دھیرے دھیرے آبان کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہورلین کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے آبان سے اپنا آپ چھڑانے لگی۔ آبان نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے دوسرے ہاتھ سے اسے کندھے سے تھامتے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اپنی سانسیں اس کے اندر انڈیلنے لگا۔ اس کی اتنی شدت پر ہورلین کی جان پر بن آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے عارض کو چھو گئے، جسے محسوس کرتے آبان اس کے لبوں کو آزاد کرتے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا گیا۔ دونوں کا تنفس بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ دونوں کی گہری گہری تیز سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ آبان نے ہورلین کے چہرے پر آئی لٹوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے کانوں کے پیچھے کیا۔ تمہاری خوبصورتی میرے دل کو ہمیشہ سے متاثر کرتی آئی ہے۔ تمہارے چہرے کی رعنائیت، تمہاری ان بڑی بڑی آنکھوں کی روشنی مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ جب بھی اپنی ان آنکھوں سے تم مجھے دیکھتی ہو، مجھے اپنی زندگی کا مقصد پورا ہوتے لگنے لگتا ہے۔ آبان اسے کمر سے تھامتے اپنے اور نزدیک کیا کہ وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کے لفظوں کے طلسم سے ہورلین خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تم پر حق ہوتے ہوئے بھی 3 سال تم سے دور رہنا میرے لیے اذیت ناک تھا۔ تمہارا ہو کر بھی نہ ہونا میری زندگی بیکار کر گیا تھا، کیونکہ تم میری راحت، میری خوشی کا ذریعہ ہو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کا کتنا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے میری پسند سے نوازا ہے۔ آبان نے مخمور لہجے میں کہتے اس کے نقوش کو نرمی سے اپنے لم سے مزید مہکایا۔ وہ آج کی رات کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے دھیرے دھیرے اپنی بیوی کے دل سے ہوتے اس کی روح تک سرایت کرنا تھا۔ ہورلین اپنی نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ آبان نے اس کی کمر پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے کچھ آخری پنز اس کے بالوں سے نکالی۔ اس کے بال کھولتے اپنا چہرہ ان میں چھپانے لگا۔ اب تم سے مزید دوری ممکن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میری بیوی کی ناقص عقل آج اسے مشورہ دے رہی ہوگی کہ وہ کس طرح میری قربت سے بچ جائے، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے۔ آبان اسے اپنے حصار میں لیے بیڈ تک لایا اور اسے لٹاتے ساری لائٹس آف کر گیا۔ کمرے میں اب صرف موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی روشنی گلابوں کی مہک سے مل کر آبان کے جذبات کو اور ہوا دے رہی تھی۔ آبان ہورلین کے اوپر چھایا تو ہورلین کا ضبط ٹوٹا۔ وہ یکدم ہی رو پڑی کہ سٹپٹاتے ہوئے آبان اس کے اوپر سے ہٹتے اس کے گرد اپنی کوہنیاں ٹکائے پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہور میری جان، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا ہے اور تم ابھی سے رو رہی ہو۔ ہورلین جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، اب اسے آبان کی قربت کے لمحات نزدیک آتے آبان سے اس کے جنون سے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، ہورلین نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا، جبکہ آبان کے لیے مزید خود پہ قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ پلیز آپ، آبان نے ہورلین کے ہونٹوں پر جھکتے اس کے الفاظ چرا لیے تھے۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں کا جام پیتے وہ اس سے پیچھے ہٹا تو ہورلین نے اسے شکوہ کنا نظروں سے دیکھا۔ I just wanna make this night a memorable one. Don't resist me, ہور۔
اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے اپنے ارادے بتانے لگا۔ ہورلین کی نم نگاہیں اسے مسلسل شکوے لیے دیکھ رہی تھیں۔ ایسے مت دیکھو میری جان، یہ شکوے ابھی سنبھال لو، کچھ دیر بعد کام آئیں گے، آبان نے اسے معنی خیز لہجے میں کہتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا سٹارٹ کیے تھے۔ ہورلین کے ہاتھوں نے اسے روکنا چاہا تو آبان نے اوپر کو اٹھتے ایک ہی جست میں اپنی ٹی شرٹ اتار کر دور اچھالی اور پھر سے اس پر جھکا۔ اب کی بار ہورلین اس کو دھکیلنے سے اجتناب کر رہی تھی، کیونکہ اس کے برہنہ سینے پر وہ چاہ کر بھی ہاتھ نہیں رکھ پا رہی تھی۔ آبان نے اس کے سارے بٹن کھولتے اس کے بالوں کو سہلایا اور اسے کمر سے اوپر کرتے شرٹ اس کے وجود سے آزاد کر گیا۔ کمرے میں موجود کینڈلز کی ہلکی روشنی میں آبان پورے استحقاق سے اس کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی شفاف گردن سے ہوتی ہوئی اس کی گہرائیاں، جن کے حسن میں اس کی تیز سانسوں سے اور اضافہ ہو رہا تھا۔ آبان یکدم ہی اس کی گردن پر جھکا اور جگہ جگہ اپنی شدتیں چھوڑنے لگا۔ ہورلین کے ہاتھوں نے اب مزاحمت کی تو اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں کلائیاں تھامتے پیچھے بیڈ سے لگا گیا۔ آبان بے خود سا ہوتا اس کی گردن سے نیچے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کے مقام کو چھوتے اس کا لمس جیسے بے قابو ہوا تھا۔ آبان نے کندھے سے اس کے اسٹرپس میں انگلیاں پھنساتے اسے اوپر اٹھایا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے بھی آزاد کر گیا۔ ہورلین نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ آبان کے ہاتھوں کی بے باکیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں، لبوں پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ ہورلین اس کے جنونی لمس پر بالکل سیٹل ہو گئی تھی۔ میری جان، خود کو میرے لیے ڈھیلا چھوڑ دو۔ ہورلین اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھا تو آبان نے اس کی آنکھوں کو چومتے اسے نارمل کرنا چاہا۔ تمہاری رضامندی اور تعاون میرے لیے بیش قیمتی ہے، خود کو مجھے سونپ دو، ورنہ اپنا حق تو میں پھر بھی تم سے لے ہی لوں اور تم شکایت کرو گی کہ میں نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں حاصل کیا ہے۔ ہورلین نے بمشکل اپنی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی آنکھوں میں تیرتی سرخی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ مزید اب اس سے دور نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی اس سے اجازت مانگ رہا ہے۔ آبان اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا۔ ہورلین نے اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ جکڑ لی اور خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس کے وجود کو ڈھیلا محسوس کرتے آبان نے بیڈ شیٹ اس کے ہاتھوں سے چھڑائی اور اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی روح کی گہرائیوں میں اترا تو ہورلین تڑپ کر رہ گئی۔ ناخن اور شدت سے اس کے کندھوں میں گڑ گئے تھے۔ کب سے خود کو روکنے کی وجہ سے چاہ کر بھی آبان نرمی نہ دکھا پایا۔ ہورلین کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ نکلے۔ مزاحمت بھی رونے کے باعث دم توڑ گئی تھی۔ بش، ریلیکس میری جان، اس کے بعد اب تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ آبان اس کے بال سہلاتے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ اپنے پرشدت بوسوں کے ساتھ دھیرے دھیرے اس نے اپنی شدتوں میں اضافہ کیا۔ ہورلین اس کی بڑھتی شدتوں پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ شخص اس کو لے کر جنونی ہوگا اسے آئیڈیا تھا، لیکن اس کی شدتیں سہنا ہورلین کے لیے اب نہایت مشکل ہو رہا تھا۔ آبان نے ساری رات ہورلین کو اپنی قربت سے آزادی نہ بخشی اور ٹوٹی بکھری اس کے بازوؤں میں سما رہی تھی۔ اس کی ہر شدت، ہر بے باکی پر اس کے سینے میں خود کو چھپا رہی تھی۔ یہ آبان کا 3 سال کا انتظار تھا جو اسے اس قدر شدت پسند بنا گیا تھا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے آبان نے اسے اپنی قربت سے آزادی دی۔ آبان نے اسے دیکھا تو وہ اس کی شدتوں سے بے حال ہوتی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آبان نے اسے دیکھا تو وہ اس کی شدتوں سے بے حال ہوتی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آبان نے اپنے بازو پر اس کا سر رکھتے کروٹ لی اور اسے مکمل اپنے حصار میں لیتے اس کے بال سہلانے لگا جیسے اسے پرسکون کر رہا ہو، کیونکہ خود تو وہ ہورلین کی قربت سے سکون حاصل کر گیا تھا۔ وہ سارے دن کے فنکشن اور آبان کی جان لیوا قربت سے اتنی تھک چکی تھی کہ پل بھر میں ہی وہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آبان نے دونوں کے اوپر کمبل اچھے سے لیتے اس کے چہرے کو بغور دیکھا جو اس کی شدتوں سے گلابی تھا۔ آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشانات تھے۔ آبان نے جتنی نرمی شروع میں دکھانے کی کوشش کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ شدت سے وہ اسے اپنا بنا گیا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کی آئی شدتوں پر اس سے خفا ضرور ہوئی ہوگی۔ فی الحال تو وہ تھکی ہاری سو چکی تھی۔ آبان کتنے ہی لمحے اسے بغور دیکھتا رہا،
پھر دور سے آتی اذانوں کی آواز سے وہ حورالعین کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے اٹھا۔ حورالعین پر اچھے سے کمبل سیٹ کرنے کے بعد وہ شاور لینے واش روم میں بند ہو گیا۔ نیند تو اسے بھی آ رہی تھی، لیکن اب اس کا ارادہ نماز پڑھ کے ایک ہی دفعہ سونے کا تھا۔ ابان نے شاور لے کر نماز پڑھی اور اپنے رب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا، جس کے کرم سے آج وہ مکمل ہو گیا تھا۔ روشنی کچھ دیر میں ہونے ہی والی تھی، تبھی ابان نے کھڑکیوں کے پردے اچھے سے آگے کیے تاکہ وہاں سے چھن کر آتی روشنی سے حورالعین کی نیند خراب نہ ہو۔ ابان نے بیڈ پر آتے کمبل اٹھاتے اس میں گھسنا چاہا تو حورالعین کی برہنہ کمر اس کے سامنے تھی۔ وہ کروٹ لیے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ابان نے گہری سانس لیتے پاس پڑا اس کا نائٹ سوٹ اٹھایا اور بہت ہی آرام سے حورالعین کو پہنایا، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھی۔ ابان کے ہاتھوں کے لمس سے وہ ہلکا پھلکا کسمسائی، لیکن کروٹ لیے پھر سے سو گئی، کیونکہ وہ واقعی میں ساری رات ابان کی قربت سہنے کے بعد اور بھی تھک چکی تھی۔ ابان نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے ماتھے پر ایک عقیدت بھرا لمس چھوڑتے اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ وہ خود بھی بہت تھکا ہوا تھا اور اس وقت اس کا دماغ نیند سے بند ہو رہا تھا۔ ریسیپشن رات کی تھی تو وہ صبح دیر تک سونا چاہتا تھا۔